انسان کو دنیا کے اندر عزت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے رب نے انسان کو دنیا کے اندر اپنی عزت بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی تگ و دو کریں، ہم عزت کی اس مرتبے کی نہیں پہنچ سکتے جو مرتبہ ہمیں ہمارے خدا نے دیا۔ اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ مرتبہ یہ ہے کہ رب نے ہمیں انسان بنایا۔ یار دیکھیے، ہم اپنی زندگی کے اندر بیسوں ایسی مخلوقات ہیں جن کو پاؤں کے نیچے روند کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ زندہ ہے تو وقار کے ساتھ ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلا جائے، زندگی کیسی بھی گزری ہے، تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اٹھاؤ اور روڑی کی کچرے پہ ڈال دو۔ اسلام کہتا ہے اس کو محبت سے غسل دو، احترام سے کفن دو، وقار سے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤ، اور پھر اس کو سامنے رکھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں جیسا بھی تھا، رب کہتا ہے وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، مگر تم اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اب یہ دنیا کے اندر جو بندہ بندے سے سلام لینا پسند نہیں کرتا تھا، آج میرے رب نے اتنی عزت، اتنا وقار، اتنا احترام دلوایا کہ وہ لوگ آج لائن لگ کے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ لائنوں میں لگ کے اگر اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اولاد آدم کو عزت اس کے رب نے عطا فرمائی۔ دیکھیے اس سے بڑھ کے عزت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان تو دنیا کے اندر عزت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، قدم قدم پہ کوشش کرتا ہے مجھے فلاں عزت مل جائے، فلاں عزت مل جائے، فلاں عزت مل جائے، یعنی عزت کے لیے مارا مارا بندہ پھرتا ہے۔ انسان ابھی اپنے اس ڈھانچے کے اندر ڈھلا نہیں تھا، انسان اپنی خلقت کی معراج کو بھی پہنچا نہیں تھا کہ اللہ نے عزت کا تاج تو اس کے سر پہ پہلے سجا دیا تھا۔ سرکار سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، ابھی ان کا وجود خاکی وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، میرے رب نے خلق نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت بھی فرشتوں سے مشورہ کیا کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو دنیا کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یار دنیا کی ساری سرداریاں ایک لمحے کے لیے سامنے رکھیں گے، ذرا تصور کیجئے گا، ایک طرف رب کی بندگی ہے، ایک طرف رب کی طرف سے ملنے والا نیابت کا تاج ہے، اور دوسری طرف یہ دنیا کی شہنشاہت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کا پروٹوکول ہے۔ تو میاں اس کے ساتھ تقابل کرے تو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی وہ عزتیں ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے بھی نہیں تھی، جانے کے بعد بھی نہیں ہوگی، مگر جو عزت ہمیں ہمارے خدا نے دی ہے وہ آنے سے پہلے بھی مسلم تھی، ہم چلے جائیں گے وہ عزت ہماری پھر بھی باقی رہے گی۔ اور اسلام کو اگر ہم کبھی پڑھیں نا، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور یہ ہمیشہ انسانوں کی تقریب اور تعظیم کا درس دیتا ہے۔ مگر بہت معذرت کے ساتھ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہر انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے۔ زبان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کاٹنے کے لیے ہے، ہاتھ ہے تو ہم کہتے ہیں کاٹنے کے لیے ہے، آنکھیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کاٹنے کے لیے۔ ہر بندہ دوسرے کو وہ کاٹنا اپنا حق سمجھتا ہے، ہر بندہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جبر کرنا، دوسروں کا حق کھانا، ہر بندہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے۔ عزیز یاد رکھیے گا، ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے، ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کیا کرتا ہے، اب میں اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا، اب میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا، رب کہتا ہے میں نے اس کو عزت دی ہے، بندہ کہتا ہے میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا، ذلیل کرنے والا خود رسوا ہو سکتا ہے مگر وہ اس کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا جس کو عزت اس کے خدا نے عطا فرما دی۔ اس لیے کہ جب عزت خدا دینے والا ہے، جب عزت اور مقام و مرتبہ رب دینے والا ہے، تو کوئی کون ہوتا ہے کسی سے عزت چھیننے والا؟ کوئی کون ہوتا ہے کسی کا مرتبہ اور مقام اسے چھیننے والا؟ عزیز یاد رکھنا، جو بندہ دنیا کے اندر کسی عزت کی مسرت پہ براجما ہونا چاہتا ہے،
وہ دوسروں کے پاؤں کھینچ کے نیچے نہ اتارے. آج میرے معاشرے کی ذلت کا باعث یہ ہے ہم حاسد بن گئے, ہم چیلسی پن کا شکار ہو گئے اور ہم لیفٹ پولنگ کا کردار ادا کرتے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ہم دوسروں کے ہاتھ کھینچنے والے بن جاتے. یعنی اگر ہم اس معاشرے کے اندر کسی کو رسپیکٹ دینا, کسی کو عزت دینا, کسی کو وقار دینا, کسی کو مقام دینے کے عادی ہو جائیں تو یاد رکھنا پھر اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ میرا رب اس عزت میں اور برکتیں پیدا ہوگا. میں ذرا مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آج اس معاشرے کے اندر جو ہمارا عام اخلاق ہے, جو ہمارا عام رویہ ہے, میں ذرا پوچھوں ٹھہر کہ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ پکی بات ہے, نہ تو میں کان پہ ہاتھ رکھنا تو نہ میرے کو کوئی شعر شروع ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے مجھ سے پہلے آپ نے وہ بڑی اچھی اچھی آوازیں سے ماشاءاللہ میرے عزیزوں سے اشعار کو سن لیا ہے, تو میں تھوڑے وقت سے زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں اور آپ کی جیسے توجہ میری طرف ہے تو میرا دل کرتا ہے ذرا میں کچھ وہ دل والی باتیں بھی آپ سے کہہ دوں. اگر آپ کو سبحان اللہ کی آواز تھوڑی سی اونچی اور ہو جائے نا تو میں اور باتیں کر سکتا ہوں. تو بھائی کرسیاں لے, کرسی ایک خوش بختہ تو مل دی. ہاں تو تسی اسمبلی آ جاتا ہے جا کے ہاتھ رکھ کے نا بیٹھ رہو, تسی سبحان اللہ اونچا کر کے آپ کو ایک بار ہاں اس واسطے کہ ساڈے بیلی کہتے ہیں اسمبلی جانا ساڈا کام ہے, جاکے کرسی تو مل گئی نا وہ نہ ہو جائے بھی جے اسی بول پہ دیکھو ہو جانی تو بھائی یہ تانوں مل گئی, اللہ تہاڈا نصیب کرے تو سبحان اللہ اونچا کر کے آپ کو ایک بار ہاں بس کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے تانوں اپنے بہن کا ثبوت دیو بھائی صاحب. عزیز دیکھیے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں کسی کو عزت دوں گا نا تو میری عزت کم ہوگی. آج ہم مشورہ دیتے ہیں آپ فلانا تیرے مقابلے جان لے گئے تو تم ذرا تھوڑا جا ڈاک کر یہ بات یاد رکھنا, اگر ہم کسی کو روکنے کے لیے کسی کو اس سے حاصل بن کے اس کو رسوا کرنے کے لیے تلیں گے نا, ہماری منزل ہم سے دور ہو جائے گی, ہمارا مقام ہم سے دور جائے گا. اگر ہم مقام لینا چاہتے ہیں, مرتبہ لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں, وہ مرتبہ اس کو دیں جو اس کے رب نے اسے دیا. یار یہ نہ دیکھیں میرا دل کیا کہتا ہے, میری پسند کیا کہتی ہے, میرا معاشرہ کیا کہتا ہے, یہ نہ دیکھیں, بس یہ دیکھیں کہ میرے رب نے اس کو عزت کیسے دی. جو عزت رب نے دی ہے نا میاں, اس عزت سے کبھی جلسی نہ ہونا, کبھی حاسد نہ ہونا, بلکہ کیا کرنا, اس عزت پہ شاکر بن جانا. تو وہ دن دور نہیں جو رب نے عزت اسے دی ہے, اسی کے طفیل وہ رب تمہیں بھی وہی عزت سے نواز دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھ کے دیکھیں نا تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دی ہے, تربیت دی ہے, اپنے سے بڑوں کا ادب کرو. ادب کرنے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا مقام گر رہا ہے, میرا مرتبہ چھوٹا ہو رہا ہے. اگر وہ عزت کرے دوسروں کو وقار کی نظر سے دیکھے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ بڑے کی عزت کرے گا نا رب چھوٹے کو بھی بڑا بنا دے گا. اور میں آسان کر دیتا ہوں اس بات کو, اور آسان کر دیتا ہوں اس بات کو کہ جب ایک بندہ بظاہر وہ کچھ بھی نہیں ہے, کسی کی نظر میں نہیں ہے, لیکن جب وہ صاحب نظر کے ساتھ سنگت میں آ جاتا ہے, صحبت میں آ جاتا ہے, ادب اور احترام کے شانچے میں ڈھل جاتا ہے, تو پھر یاد رکھنا جو وقار صاحب مسلک کو میسر آتا ہے وہ عزت رب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والوں کو بھی عطا کر دیتا. مگر یہ دیتا کب ہے, اس وقت کہ جب انسان اپنے دل سے تعظیم کا قائل ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, سامنے سے سرکار سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی مبارک چوکھٹ پہ حاضر ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, لیما تمشی امام من هو خیر منک. ہاں ابو درداء اس بندے کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آیا ہے جو تم سے آنا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سیدنا ابو درداء کو روک کے کہتے ہیں لیما تمشی امام من هو خیر منک. فرمایا تو تم سے آنا تو اس بندے کو کراس کر کے آگے کیوں بڑھا, اس کو پیچھے کسی کے چھوڑا. ابو درداء کہتے ہیں آقا میں نے تو دیکھا نہیں میں نے کس کو کراس کیا ہے, میں تو صرف آپ کی محبت کے اندر, آپ کے شوق کے اندر, آپ کی زیارت کے
جلدی سے آگے بڑھتا رہا، مجھے تو پتا نہیں چلا میں نے کس کو کراس کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پلٹ کے دیکھو۔ ابو درداء نے جب پلٹ کے دیکھا نا تو پیچھے سرکار سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں۔